عبادت کے حوالے سے گزارشات کر رہے ہیں کہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ اس پر پچھلے خطبے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ آج یہ ہے کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں، تو وہ عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس عبادت کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمیں کیا ملیں گے، کیا حاصل ہوگا۔ یقیناً انسان جو بھی دنیا میں کام کرتا ہے، اگر ذمہ دار ہے یا دکاندار ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے کچھ فوائد، کچھ مقاصد اس سے مجھے حاصل ہوں گے۔ اور اگر انسان کو مطلوبہ مقاصد اس عمل سے نہ ملے تو کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ہم رات بھی دن بھی اللہ کے حکموں کو ماننے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اگر میرے بھائیوں اس کا فائدہ نہ ہو تو اس عبادت کا کیا فائدہ۔ اور یقیناً ایک نہیں، قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہباء منثورا، ہباء منثورا، کہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئی کی طرح، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے جیسے ہم گندم نکالتے ہیں، گندم کے بعد جس کو بھوسا کہتے ہیں، توڑی کہتے ہیں، ایک تو ہوتی نا کام والی، یعنی ایک تو وہ توڑی ہوتی ہے، بھوسا ہوتا ہے جو کہ ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں، اور ایک وہ بھوسا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، جو ویسے مڑ جاتا ہے، جنہوں سے پنجابی پمپی کہہ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ ان کے اعمال کی بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ ہباء منثورا، بالکل ضائع کر دیے جائیں گے، نہ جانور کے کام، نہ انسان کے کام، اور ان کے اعمال نہ دنیا میں کسی کام کے اور نہ آخرت میں کسی کام کے۔ ان کے اعمال کو اللہ ایسے اڑا دے گا، ضائع کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ایسے اعمال ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ ایسے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن آئیں گے کہ جن کے اتنے زیادہ عمل کہ عمل کر کر کے وہ لوگ ناصبہ، تھک چکے ہوں گے، اتنی عبادات کی انہوں نے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیے، رشتہ داریاں ختم کر دی، سارا دن اللہ اللہ کرتا رہا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اتنے عمل کیے کہ عاملۃ ناصبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کر کے انسان تھک چکا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تصلی نارا حامیہ، اللہ اس کو پھر بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کے عمل، یعنی انسان نے جو عبادت کی اس کا جو صلہ، اس کی جو مزدوری، اس کی جو جزا ملنی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ ساری میں نے ہواؤں کے اندر اڑا دی۔ اور پھر اس کے اتنے زیادہ اعمال کہ عمل کر کے انسان تھک چکا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جنت نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ایسی عبادت ہے تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ان عبادات کو ہم نے محفوظ کیسے کرنا ہے، ہماری عبادات کا ہمیں فائدہ کب ہوگا،
ہوگا. ہم عبادات جو کرتے ہیں ہمارے لیے وہ باعث اجر و ثواب کب بنے گی؟ میرے بھائیوں اس کے چند اصول ہیں. سب سے پہلا اصول جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ اللہ کا قرآن مجید سورہ محمد کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بڑی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے نبی کی بات مانو، یعنی کہ تمہاری عبادت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارے سارے معاملات اللہ کی اطاعت میں اور اس کے نبی کی اطاعت میں ہونے چاہیے. اگر نہ ہوئے اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اطاعت میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے وہ سارے عمل اللہ قیامت کے دن ضائع کر دے گا. آج میرے بھائیو سب سے پہلا جو اصول ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے، اس کو سامنے رکھیے. میں کتنی عبادات کرتا ہوں، میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں. ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا نیک ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، وہ بڑے عمرے کرتا ہے، ہر سال حج کو جاتا ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، یتیم بیواؤں کا سہارا بنتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اس کے اندر بہت ساری اسلامی اور دینی کوالٹیز موجود ہیں، لیکن اگر اس کی یہ ساری کوالٹیز، اگر اس کی یہ ساری نیکیاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہباء منصورا، یہ توری کی طرح، یہ بھوسے کی طرح، یہ روئی کی طرح، یہ بیکار ہے. اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. سب سے پہلا اصول تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری عبادت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. بہت ساری ہماری آج ایسی عبادات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، ہماری زندگیوں میں آ گئی، اور ہم اس کو کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر اس پہ مصر رہتے ہیں، یعنی اس کو بار بار کرتے ہیں. کسی کے کہنے پر ہم آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ثابت نہیں ہے تو منع کہاں ہے؟ اگر یہ ثابت نہیں ہے تو اس کی ممانعت کی کون سی دلیل ہے؟ لہذا میں تو کروں گا. کس لیے کرتا ہے بھائی تو؟ اس لیے کہ جی اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اللہ اس کا مجھے ثواب دے گا. بڑی معروف حدیث ہے، امہات المؤمنین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر پردے میں سوالات کیے. پہلے پوچھا مجھ سے کہ ماں جی بتلائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں. میں نے کہا آپ تو گھر میں تشریف نہیں فرما رہے، آپ تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. کہنے لگے ہم تو آپ کو ملنے کے لیے آئے تھے، چلو ہم جاتے ہیں. پوچھا کیا مسئلہ؟ کہ ہم نے کچھ مسائل ڈسکس کرنے تھے. وہ پیچھے مسجد کے اندر بیٹھ گئے. پیارے پیغمبر کا ساتھ ہی حجرہ تھا، ساتھ ایک دیوار تھی، پردہ تھا درمیان میں لٹکا ہوا. وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. آپس میں باتیں کیا کی انہوں نے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. ایک کہنے لگا او بھائیو ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کو سنواریں. دنیا گزر جائے گی، یہ تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اپنے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. ہمارے پاس اتنے زیادہ اعمال ہونے چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں اللہ ہمارے عملوں سے، اللہ ہماری عبادات سے خوش ہو جائے، تاکہ اللہ خوش ہو کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. کتنی اچھی سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے. کیا سوچ رکھتے ہیں صحابہ اکرام کہ دنیا کی پرواہ نہیں، آخرت ہماری بن جائے. یہ سوچ کر تینوں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے. ایک نے کہا کہ بھائی میں تو سوچتا ہوں کہ آج کے بعد جو روزہ ہے اس
اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے بہت رکھتے ہیں، سوموار کا بھی رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، ایام 20 کے بھی رکھتے ہیں ہر مہینے میں۔ تو لہٰذا میرا تو دل کرتا ہے کہ روزے کا بڑا اجر ہے۔ آج کے بعد میں تم دونوں بھائیوں سے بیٹھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں کہ آج کے بعد میں روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ساری زندگی جب تک میری زندگی بقایا ہے میں روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، روزہ رکھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد رات کی نماز تہجد نوافل اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد اگر سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ لہٰذا آج کے بعد میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ساری رات اللہ کے سامنے عبادت کروں گا، ساری رات یعنی کہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، تلاوت کرتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، جیسے بھی مناسب ہوا میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا پھر میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تو جنگل میں نکل جاؤں گا، جنگلوں میں جا کے اپنی زندگی گزار دوں گا، نہ شادی کرواؤں گا، نہ نکاح ہوگا، نہ اہل و عیال کے جنجال میں پھنسوں گا، نہ مجھے کمانے کھانے کی فکر ہوگی۔ جنگل میں جاتا ہوں وہاں پہ رہوں گا، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ سہی، بس میں تو اپنی زندگی ایسے ہی بسر کرتا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے ان تینوں کی جو سوچ ہے کتنی معیاری ہے، کتنی اچھی سوچ ہے۔ کیا سوچ لے کر آئے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو عبادت کے اندر مصروف رکھ رہے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ یہ سوچ لے کے آپس میں بیٹھ کے آپس کے اندر مشورہ کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پیارے آقا ایسے 3 شخص آئے تھے، انہوں نے آپ کے حوالے سے پوچھا، میں نے بتایا کہ آپ تو گھر میں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تینوں آپس کے اندر یہ عہد و پیمان کر کے چلے گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو بھی بلایا، باقیوں کو بھی جمع کیا، اکٹھا کیا مسجد کے اندر۔ پیارے نبی منبر پہ تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا او میرے بھائیوں، آج مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ بھائیوں نے آ کر یہ آپس میں عہد و پیمان کیا ہے، لہٰذا میری بات سن لو۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میرے گھر والے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہے، میرے بچے اور بیویاں بھی ہیں، میں جنگلوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا مذہب، میرا دین، میری شریعت یعنی اللہ کا اسلام یہ ہمیں جنگلوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام اپنے آپ کو بالکل زیادہ تھکا دینے والی عبادت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ساری رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے منع کر دیا، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، آدھی رات سو جایا کرو، آدھی رات عبادت کر لیا کرو، یا اس سے بھی تیسرا حصہ رات کا عبادت کے لیے نکال لو، باقی 2 حصے سو جایا کرو۔ اور میرے بھائیوں جب اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ساری رات عبادت کرنے کی تو تم کون ہو جو ساری رات عبادت کرو؟ اللہ نے مجھے ساری زندگی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، تم کون ہو ساری زندگی روزہ رکھنے والے؟ اللہ نے مجھے گھر کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کی اجازت نہیں دی، تو لہٰذا تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے تینوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ان تینوں
تینوں چیزوں پر عمل کیا، یعنی ساری رات عبادت، اپنے گھر کو چھوڑ کے جنگل میں جانا، اور پھر ساری زندگی روزے رکھنا، کام اچھا ہے۔ آپ نے کہا جس نے یہ کام کیا فَلَيْسَ مِنِّي، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیوں بھلا؟ کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پہلا اصول ہے، اگر اپنی عبادت کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی عبادت کا صلہ چاہتے ہو، اگر اپنے اعمال کی جزا چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو پھر یہ پہلا اصول ہے کہ تمہاری عبادت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہم نے کتنی عبادات کو ایجاد کر لیا ہے، خود ساختہ عبادات بنا لی ہے۔ اب میں وضاحت میں مزید لمبی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، سارے بھائی جانتے ہیں کون کون سی نمازیں، کون کون سی عبادات ہم نے خود گھڑ لی اور ہم نے ان پہ پہرے داری شروع کر دی۔ ہمارے علماء نے مساجد میں، منبروں میں، محافل میں، مجالس میں ان کو بڑے زور و شور سے بیان کیا کہ یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا، اور ہماری عوام سادہ سی ہے، ہم تو شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ آپ سارے بھائی اہل علم ہیں، سمجھتے ہیں، دانش مند ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اسلام کو اسٹڈی کریں، دیکھیں، تو واللہ اسلام کی جو عبادات ہم نے بتلائی ہیں، اللہ نے بتلائی ہے، جو اسلام کے حکامات ہیں، یہ تمام مذاہب جو اس وقت مروجہ ہیں، یہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہے، سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے، اس میں کوئی بوجھ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ رب کا بھی کہنا ہے کہ میں کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے ہماری نیچر، ہماری سوچ، ہماری جسمانی، ہماری روحانی طاقت کے مطابق اللہ نے ہمیں عبادات دی ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی عبادت ہمیں نہیں دی کہ جو ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہو، جس پہ ہم پہرا نہ دے سکے۔ اللہ نے ہمیں جتنے بھی احکامات جاری کیے وہ ہماری استطاعت میں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شارٹ کٹ راستہ، اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہم بہت لمبے چکروں میں پڑ جاتے ہیں بھائی۔ تو وہاں کیا پہلی بات، ان سے ہم بات کریں گے جب بدعات کی بات کریں گے، تو پہلی بات، پہلا اصول عبادت کی کامیابی کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اصول میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادات کا ہمیں فائدہ ہو، اس کا ہمیں اجر ملے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر